شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں میں ایک جلیل القدر اور عزت و عظمت کا ہمالہ، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشیت الہی، تقوی و پرہیزگاری، انکساری، عبادت و ریاضت اور اتباع سنت کا پیکر، اور 5374 احادیث طیبہ کے راوی ہونے کے ناطے سے امت مسلمہ کے سب سے بڑے راوی حدیث ہونے کا اعزاز اپنے دامن میں رکھنے والا عظیم شخص، جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک درخشندہ شخصیت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت قدر کا سب سے بڑا حوالہ تو روایت حدیث کی کثرت ہی ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے مختلف گوشے ہمارے لیے مینارہ نور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام کے متعلق سیرت نگاروں نے مختلف اقوال رقم کیے ہیں، جن میں عبد شمس، عبد غنم، عبداللہ، عمیر وغیرہ ملتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ کے ذریعے سے وہ شہرت دائمی عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام پس پردہ چلا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ہریرہ ہونے کو مقبولیت عامہ اور تامہ حاصل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک قبیلہ دوست سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام عمیر بن عامر اور والدہ کا نام حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یمن ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ کے ابتدائی 30 برس یمن ہی میں گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی شفقت پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ سن 7 ہجری میں جب اللہ عز و جل نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، ریاست مدینہ اپنے پورے تمطراق سے قائم ہو چکی تھی۔ نور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں افق مدینہ پر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ فتح خیبر کے ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کو خیر باد کہا اور چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے، اور پھر اسی در پر عمر تمام کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن چھوڑنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے یا پھر خیبر میں 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ رائج قول یہی بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے مبلغ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہونے کا شرف پانے والے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور پھر بعد میں یمن سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف فقط 3 برس حاصل رہا، مگر محسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 برسوں میں کوئی لمحہ قضا نہیں کیا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا نمایاں وصف نظر آتا ہے۔ سفر ہو یا حضر، خلوت و جلوت، غزوہ و حج، دن رات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان نبوت سے بڑھ چڑھ کر بہرہ مند ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ جمال میری روح کی تسکین و راحت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی عظیم مقصد کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ آنے کے بعد اصحاب صفہ کی مقدس جماعت میں شمولیت اختیار فرمائی۔ اس دور میں ازدواجی زندگی اور کسب معاش کی الجھنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ صحیح بخاری شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں فقراء صفہ میں سے ایک نادار اور فقیر شخص تھا۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کنیت کی وجہ پوچھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری کنیت ابو ہریرہ ایک چھوٹی بلی کی وجہ سے پڑی،
جسے میں کھیلا کرتا تھا۔ ہرا بلی کو کہتے ہیں اور ہریرہ چھوٹی بلی کو۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے چھوٹی بلی والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسجد نبوی میں قائم اسلام کی پہلی درسگاہ صفا کے ہونہار اور قناعت پسند درویش صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے، وضو کے لیے پانی پیش کرتے۔ اصحاب صفا میں اشیاء کی تقسیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعتبار تھا۔ کسی کو بلانا ہوتا تو حکم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا، کوئی فرمان جاری ہوتا تو سب تک پہنچانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستعد اور مخلص خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک دن کچھ نازیبا الفاظ شان رسالت میں کہے، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معاملہ پیش کر کے ہدایت اور قبول اسلام کی درخواست کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت دعا فرمائی، الہی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے اور اندر پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے بے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 300 حجاج کرام کے قافلے میں بھی حج فرمایا اور پھر 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہوئے۔ اس سفر مبارکہ کے احوال کے متعلق بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بلند مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ راہ حق کے ایک سرفروش مجاہد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرہ، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک کے علاوہ بعض سرایا میں بھی شرکت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد اور منکرین ختم نبوت کے خلاف بھرپور کارروائیاں کیں۔ عہد فاروقی میں شام کے محاذ پر مختلف محاذوں میں جنگ یرموک سمیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک جہاد رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آرمینیا اور جرجان وغیرہ کے محاذ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ اسلام کے لیے جہاد میں شرکت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یسریٰ بنت غزوان سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کے غلام تھے، پھر ان کے شوہر بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی رئیس التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی کثیر احادیث روایات کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ علم کا تھیلا ہے۔ امام ابن اسحاق کا قول ہے کہ جن 3000 احادیث سے احکام شریعت ثابت ہوئے ہیں، ان میں سے 1500 صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ اور راویاں حدیث کی تعداد کے متعلق امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 800 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر چادر میں ہاتھ بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما کر سینے سے لگانے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی بات نہیں بھولتی تھی۔ واقعہ کربلا سے 1 سال قبل
59 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ اکابر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے جنازے کو کندھا دے کر بقیع شریف میں پہنچایا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 81 برس تھی۔ اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔